الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عزت مند سننے والوں، یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا واقعہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ ابی یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے. وہ ابی جن کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ان کو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب کی صورت پڑھ کر سنائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ابی مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو لم یکن الذین کفروا کی صورت پڑھ کر سناؤں. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ تو بخاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا تھا. یہ اپنی تکریم، اپنی عزت جو مالک کی بارگاہ میں مالک نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کی خوشی سے بے قابو ہو کر رونے لگے ہیں. یہ خوشی کی آنسو تھے. اور ان سے پوچھا ہے کہ قرآن کی عظیم ترین آیت ابی کون سی ہے؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پر قرآن اترا ہے. میرا یہ منہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی کسی بات کا ذکر کروں اور میں بتاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نے میں تم سے سننا چاہتا ہوں. تب انہوں نے کہا یہی آیت الکرسی. یہ سننا تھا کہ خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ مارا ہے اور دعا دی ہے کہ اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے. تو یہ ایک آیت ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندو اس دنیا میں آئے ہو، اللہ کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں تھا، نہ مالک کو کوئی محتاجی تھی. پروردگار نے تم کو، تمہارے مالک نے تم کو خالص اپنی بندگی اور ایمان کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. سامان دنیا دیا، عقل و خرد سے نوازا، اور اپنی کتابیں اور رسول بھیج کر آخری کتاب مہمن کتاب اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتا دیا کہ دنیا ملی ہے، ہو سکتا ہے تنگی میں ڈالے گئے ہو، اس کو بھی آزمائش سمجھنا کہ ایمان اور تقوی کی آزمائش ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں سے ارگاہ میں نہیں آئے ہو کہ روشوں پر گلگش کرو، خوشوں پر ہاتھ مارو، پھولوں کی سیج پر سو جاؤ اور اس کے بعد سمجھو کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے اور اس کی نعمتیں تمہارے قدموں میں لوٹیں گی. فرمایا یہ نہیں، تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش ایک ہے کہ اللہ کی توحید کو مان لو، صرف میرے بندے بن جاؤ. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون کے نیچے ایک زیر آپ دیکھتے ہیں جہاں یہ تھی وہ نکل گئی ہے کہ صرف ایک آزمائش اور امتحان ہے کہ صرف میرے غلام، میرے بندے بن جاؤ، خالص توحید کے ماننے والے ہو، اور کسی بات کے اندر جو میری بات ہے اس میں کسی اور کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرو. بس ایک مسئلہ تھا، یہ الہ کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتا جو بھی کبھی آیا ہو
حضرت ابراہیم سے پہلے یا حضرت ابراہیم کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کی اصلاح کا ایک ہی مسئلہ اس نے بیان کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بس مسئلہ ایک ہے الہ کا، کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے، اس کو پہچانو، اس کا اظہار کرو. تمہارا آقا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا غوث، تمہارا بندہ پرور، بندہ نواز، نافع اور زار، زندگی اور موت پر قادر، اور کھلانے کے بعد، پروان چڑھانے کے بعد موت دے کر زندہ اٹھانے والا، اور فیصلے کا فیصلہ کرنے والا کون ہے. بس ایک مسئلہ تھا. اسی مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور منیب عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں شروع کا معاملہ تھا. مجھے خبر نہیں تھی، مکے پہنچا ہوں، دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے. بخاری تاریخ کبیر میں سے لاتے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، پکار رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ قوم کے لوگوں الہ کو ایک الہ مان لو اور وہ تمہارا اللہ ہے. فلاح دنیا میں بھی تمہارا حق بن جائے گی اللہ کی طرف سے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی شاد کامی کے ساتھ گزرے گی. بس ایک مسئلہ ہے. عرب جانتے تھے کہ الہ کسے کہتے ہیں. بتاتے ہیں کہ تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی سادی بات آپ فرما رہے ہیں، لیکن لوگوں کا عالم یہ ہے کوئی زمین سے خاک اٹھا کر آپ کے چہرے پر حقارت کے ساتھ پھینکتا ہے. کسی کا عالم یہ ہے کہ وہ منہ پر تھوکتا ہے نفرت کے ساتھ، اور کوئی ایسا ہے کہ جو گالیوں کی بوچھار کر دیتا ہے نہ ختم ہونے والی، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا ہے. اور ایک لڑکی ایک برتن میں پانی لے کر آتی ہے، اس کو یہ صاحب جو یہ ساری اپنی قوم کی آزمائشیں برداشت کر رہے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹی مایوس نہ ہونا، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا. کہتے ہیں منیب عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو یہ ماجرا کیا ہے. کہا گیا تم انہیں نہیں پہچانتے ہو، یہ نئے دعوے دار ہیں، ہم ان کو کبھی آنکھوں پر بٹھاتے تھے، آج انہوں نے ہمارے باپ دادا کو کافر کہا ہے، جہنم کا ایندھن گردانا ہے، ہماری جمعیت کو منتشر کر ڈالا، ہمارے گوشت کو ناخن سے الگ کر رہے ہیں. یہ ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. کہتے میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی؟ کہا یہ لڑکی زینب ان کی بیٹی تھی. تو مسئلہ ایک الہ کا مسئلہ ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی ایک مسئلے کو حاصل بنایا. قوم سب کچھ مانتی تھی، آسمان لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، ہر بات مانتی جیسے آج یہ مانتے ہیں، آج کے جو مسلمان کہلاتے ہیں کہ آسمان اللہ نے بلند کیا، زمین اس نے بچھائی، ہوائیں وہ چلاتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے. لیکن جب یہ کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مانتے ہو الہ کی ساری صفات ایک ذات کے اندر ہے، تو تمہارے یہ لات بابا کیا کرتے ہیں، یہ الہ کیسے بن گئے؟ یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو یا ابراہیم اغثنی، آخر یہ تمہاری الوہیت کے منصب پر کیسے فائز ہو گئے؟ اور یہی ایک دم تھی، اور آج وہی ایک دم ہے. فرمائے الہ وہ ہوتا ہے. پھر اللہ نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا کہ الہ وہ ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، پہلی صفت اس کی الحی. اسی بات کو اٹھایا گیا کہ سارے مرنے والے ہیں، انکا میتون و انہم میتون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے. ہم نے کسی دنیا میں بھیجے ہوئے کسی انسان کو موت سے بچایا نہیں ہے، ہر ایک کو موت آئی ہے. ایک اللہ کا بندہ جو اٹھا لیا گیا ہے، جو پہلے آسمان پر ہے، لوگ چوتھے آسمان پر کہتے ہیں، بخاری کی حدیث میں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ آئے گا، پھر موت کو بھی آئے گا. تو فرمایا کہ ہر ایک کو موت ہے. مالک نے فرمایا مرنے کے بعد چاہے وہ قبر میں دبا دیے جائیں یا کہیں اور رکھ دیے جائیں، یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق نہیں ہے،
اور وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنی خبر نہیں ہے کہ اللہ کب ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا. یہ تمہاری پکاروں، تمہاری دعاؤں اور مناجاتوں کو کیا سنیں گے اور کیا اللہ تک پہنچائے گا. مالک نے فرمایا زندگی دینے کے بعد انسانوں ثم انکم بعد ذالک لمیتون، زندگی کی مدت پوری کرو گے اور اس کے بعد موت آ کے رہے گی. یہ پورا قرآن. اور مالک فرمائے مرنے کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد پھر اس دنیا سے ان کا رابطہ واسطہ رشتہ کٹ جائے گا قیامت کے دن تک، ایک برزخ حائل ہو جائے گا. یہ اللہ نے پورے قرآن کو بھر دیا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جس کی صفت یہ ہو کہ وہ الحی ہو، ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی اس کے اوپر موت کا وار کارگر نہ ہو سکے. ساری دنیا نے یہی کوشش کی ہے کہ اللہ کی پہلی صفت جو قرآن میں آئی ہے یہ اللہ کے بندوں میں دے کر پھر شرک کا کارخانہ کھول کر اپنی دنیا کی خوشی جو وہ چاہتی ہے دل کی آئی ہوئی وہ پوری کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں بیان فرمایا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام مجھے لے گئے جہنمیوں پر جو عذاب گزر رہا تھا. مثلا ایک تنور کے اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں، نیچے سے آگ بھڑک رہی تھی، آگ تیز ہوتی تھی، اوپر کا منہ چھوٹا تھا، نیچے کا پیٹا بھاری تھا. جب قریب ہو کہ باہر نکل جائے آگ کے اس الاؤ سے تو آگ ٹھنڈی ہونے لگتی تھی اور یہ پھر نیچے آ جاتی. بتایا گیا کہ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا. ان کی قبریں دنیا میں مختلف مقامات میں کسی قبر کراچی کی ہوگی، کسی کی امریکہ، کسی کی مصر کی، لیکن سب کو ایک تنور میں اللہ کے نبی سب بخاری کی حدیث میں بیان فرمایا. اسی طرح دیکھتے دیکھتے جنت الفردوس دکھائی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انتہائی تعریف کی. پھر انہوں نے کہا ذرا آپ سر اوپر تو اٹھائیے. میں نے اوپر دیکھا ہے تو سب سے اچھی جگہ مجھے نظر آئی اور میں نے دریافت کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے. ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ تو آپ کا مکان اور آپ کا مقام ہے. جس کو حدیث میں مسلم کی حدیث میں یہ اذان کی آواز کو دہراؤ اور اس کے بعد دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ آت محمد الوسیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے، تو اللہ کے نبی صاحب یہ کیا بات ہے، کیا چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جنت الفردوس میں سب سے اونچا مقام جو اللہ کے ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا. تو جب جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی جگہ ہے، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ تو مجھے چھوڑو، میرا مکان ہے، مجھے داخل ہونے دو. تو دونوں نے جواب دیا کہ ابھی آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، اسے پورا کر لیں، یہاں داخل ہو جائے. وہ قرآن ہوا، یہ بخاری کی حدیث ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبت سے دیوانے ہو کر کہنے لگے کہ جو شخص کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس کی خیر نہیں ہے، یہ تلوار ہے اور اس کی دھار تیز ہے. یہ ایک شور تھا کہ ساری کائنات کا ولی نمبر 1 آ گیا تنہا سے، جو اس کی جگہ تھی کارخانہ تھا جہاں اس کے کپڑے کا. اور اس نے یہ ہنگامہ دیکھا. اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد چادر ہٹائی، ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا زندگی میں بھی آپ پاکیزہ اور پاک تھے اور آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہ کرے گا. ایک موت جو آنا تھی وہ آ گئی. باہر آئے اور کہا
علی رسلک. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے تھے. ذرا ٹھہرو اور بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھنے کی بجائے جاری رکھی انہوں نے اپنی تقریر. تو ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہا حمد و ثنا کے بعد اللہ من کان یعبد اللہ یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور پجاری تھا تو ان کی تو وفات ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرنے والا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ کو موت نہیں ہے، زندہ جاوید ہے. اور اس کے بعد قرآن سے شہادت لائے انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور بخاری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سارے صحابہ حالانکہ ان آیتوں کو پڑھتے تھے، جب ان کے سامنے یہ آیتیں آئی ہیں تو بعض کا خیال گویا ایسا ہوا جیسے کہ آج اتری ہے، حالانکہ ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں. تو اس طرح سے اجماع صحابہ ہو گئے. تو اب جو پہلی صفت جو شرک کے لیے ضروری ہے، جو اللہ کے مقابلے میں الہ بنانے کے لیے لازم ہے، وہ الہی کی صفت تھی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اپنے دونوں سب سے بڑے ولیوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں اب زندہ نہیں ہے، قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتے، قیامت کے دن بعد ہے. یعنی اس امت کے لیے کہہ دیا گیا کہ اصلی شرک جو کتابی امتوں میں آتا ہے، جیسے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصلی بات سے ہمیں ڈرایا تھا جو کتابی امتوں کے اندر جس انداز سے وہ چیز داخل ہو کر برباد کر دیتی ہے. فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحین مساجدا. یہ میری امت کے لوگوں، آج اللہ کے فضل سے بات صاف ہو گئی ہے. ایمان توحید تمہاری نگاہ میں بالکل روشن اور تمہارے دل کی رگوں پے میں اتر گئی. لیکن وقت گزرے گا، اس امت میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ امتی اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں سے شروع کرے اور ان کو سجدہ گاہ بنائیں، وہاں میلے لگے، وہاں عرس منائے جائیں، وہاں قوالیاں شروع ہو جائے، اور ان کی اس قبروں کو پختہ اور بلند کرنے کے بعد ان کے اوپر کلش لگے، مجاور بیٹھے اور اللہ کے گھر کے حج کی طرح سے ان کا حج ہونے لگے، نام بدل کر ساری باتیں ہونے لگے. دیکھنا تم نہ کرو. اس سے پہلے یہ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بتاتی ہیں کہ جب پریشانی کی انتہا تھی آخری زمانے میں، کبھی آپ چادر اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے، کبھی پھر ڈال لیتے تھے. اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. کہ لعنت ہو ان اہل کتاب یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر وہاں سے شرک شروع ہوا ہے، ان کی پوجا شروع ہوئی. پھر بخاری کی دوسری حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی جگہ پر ان کو دفن نہیں کیا، بلکہ وہ قبرے میں حجرے میں دفن کیے گئے. اس طرح سے امکان کم ہو جائے گا قبر پرستی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ مالک جیسے پہلے انبیاء کی قبریں پوجی گئی ہیں، بت بنی ہیں، مالک میری قبر نہ پوجی جائے اور یہ بت نہ بنے. یعنی جو قبر بھی پوجی جائے وہ بت ہے. تو اب اس کے اندر بنیاد کیا ہے؟ قبر پرستی کی بنیاد کیا ہے؟ یہی کہ اب مرا ہوا زندہ ہو گیا. اصول کافی میں کلینی نے شیعوں کا عقیدہ بیان کیا کہ جب ان کا مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں.
اور حقوہ اس کی کمر سے جو روح نکالی گئی تھی اس کو پھر ڈال کر زندہ کر دیتے، اس کو بٹھاتے ہیں اور 4 سوال کرتے ہیں۔ پہلا وہی من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، اور ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو نبی کہتے تھے تم، اس کے متعلق تمہارا کیا کہنا ہے، اور چوتھا یہ کہ من امامک، تیرا امام کون، جو شیعوں کا معاملہ تھا صرف من امامک نکال دیا اور باقی سارا وہی عقیدہ بنا دیا کہ اللہ اس کے رسول اور اجماع صحابہ کی مخالفت میں بہرحال قبر پرستی کروانا ہے۔ توحید کے اوپر تو انبیاء کو صرف یہی نہیں مار پڑتی ہے، پر اللہ فرماتا ہے کہ خود ان کی قوم کے لوگ بنو اسرائیل کی طرح سے ان کو قتل کر دیا کرتے۔ اب یہ چیز پہلی جو اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے اور مسئلہ خالص الہ کا ہے، اس کی بندگی کا ہے، تو اب پوری کوشش کرنے کے بعد شیطان یہاں پر ہار گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر پریشان ہوئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نے اس معاملے کو برابر کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ سے کہہ کے آیا تھا صراط مستقیم توحید سے ہٹا کے رہوں گا۔ اب اس کو موقع ملا، 2 صدیاں گزری اور اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا ہر طرف دنیا کے اندر، یہ اسلام پھیل رہا تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے۔ اب بنو عباس میں مامون رشید کو اپنے درباری علماء کے ذریعے سے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک نیا مسئلہ اٹھایا کہ یہ قرآن ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ اب اس کے بعد اس نے اور دوسروں نے زبردستی کی اور علماء سے یہ مسئلہ منوانا چاہا۔ جو تاریخ بیان کرتی ہے اور تاریخ کی جو ساری شہادتیں ہیں ان کے اندر اکثریت خالص رافضیوں کی اور شیعوں کی ہے، کیونکہ یہ 30ویں صدی میں یہ ایسا انقلاب آ گیا تھا کہ 351 کے اندر تو خلیفہ موجود ہے، لیکن ان شیعوں نے مسجدوں کے اندر لکھ دیا تھا کہ لعنت ہو امیر معاویہ کے اوپر، لعنت ہو ان پر جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حاصل کرنے نہیں دی۔ یہ زور ان کا، ان شیعوں کا یہ زور تھا۔ اس طرح سے اب یہ مسئلہ اٹھا، یہ مخالفت ہوئی ہے 2ویں صدی کے بعد، یہ معاملہ اٹھا ہے 220 میں آزمائش ہوئی ہے۔ جو مارے گئے ہیں نوح جن کا نام تھا اس راستے میں شہید ہو گئے، کوئی ان کا نام نہیں جانتا، لیکن امام احمد بن حنبل ہیں، ان پر صرف مار پڑی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جو اللہ کے دین کے راستے میں آزمائش کی کوئی دلیل پیش کرتی ہے، سب سے سر فہرست صحابہ کے بعد نام ان کا لکھا ہوا ہے، اور جو اس میں شہید کیے گئے ان کا نام نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہاں تک آگے بڑھا کہ انہوں نے کہا قرآن جو ہے، ساری امت کی اکثریت نے یہ مان لیا کہ قرآن غیر مخلوق صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، بلکہ اگر یہ کاغذ پر بھی لکھا جائے اور آگ میں پھینک دو تب بھی نہ جلے گا، ختم نہیں ہو۔ اس کا مقابلہ کیا امام بخاری نے، اور اسی کے اوپر ایسی چوٹ کھائی، پھر اللہ سے دعا کی مالک جب میرا حال یہ ہو گیا ہے، اب دنیا اس طرح سے ان کے راستے پر سرپٹ جا رہی ہے کہ جن کی 5 جگہ پر اپنی بخاری کے اندر نام لے کر کہا کہ ان کا علم انتہا ناقص ہے، امام احمد کا، میں دکھایا اس کے بعد فوٹو دکھایا۔ انہوں نے آخری مسئلہ یہ ہوا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ خلق قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو قرآن اللہ کی صفت جو کلامی راہی ہے یہ غیر فانی ہے، یہ قدیم ہے، یہ غیر فانی ہے۔ باقی جو ہم کاغذ پر لکھتے ہیں
وہ स्याही है, वो कागज है, वो मिट जाएगा. इसके ऊपर जो लोग इमाम अहमद बिन हम्बल के उस शिद्दत वाले मामले से इत्तेफाक रखते थे वो चीख पड़े, यहाँ तक कि पूरा मजमा ऐसे अल्लाह के बंदे के खिलाफ हो गया. और फिर वो वहां से जाने के बाद अपने गांव के करीब उसने दुआ की है, मालिक मेरा ये हाल हो गया है, अब दुनिया का ये आलम मेरी जिंदगी में है कि वो बात मानी जा रही है कि जो सही नहीं है. कुरान गैर मखलूक है, लेकिन ये कागज पे जहां लिखा जाता है ये तो फानी चीज है, मिट जाएगी, स्याही मिट जाएगी. तो इस फर्क के साथ तो उसी जमाने में जब इन्होंने ये मसला उठाया और उसके साथ अपनी हदीस के नाम से एक रवायत लाए, उसका प्रचार करते हुए, क्योंकि इमाम बुखारी उनके साथ उनके शागिर्द भी हैं, हालांकि जाहिर नहीं करते. यहां तक कि बुखारी में एक हदीस जो लाए हैं जिसमें हदसनी और अखबरनी का मामला है, वहां कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें की हैं, वहां चाहते तो ये खूबी होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दरमियान कम वास्ते हों, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वजह से एहतियात की है, कहीं मुझे लोग मेरे इकरार से अगर मैं कह दूं हदसनी अहमद इब्न हम्बल, तो क़यामत तक के लिए मैं उनका शागिर्द माना जाऊंगा अपने कौल से. लेकिन ये जो उनको रवायत कहीं और न मिली, सबसे मजबूत जो मिली है वो इन्हीं से मिली थी. तो उन्होंने बीच में अपने हमसबक जो उनके मुकाबले में कोई मकाम नहीं रखता था, अहमदुल हसन, तो उन्होंने कहा हदसनी अहमदुल हसन. उसके बाद उन्होंने कहा कि हदसनी अहमद इब्न हम्बल. तो ये बात की उनकी रवायत आम हुई, इब्न अबी औफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब कराई गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर दुरूद भेजा करो, वो उस पर पेश हुआ. और जुमे के दिन तो खैर वो और ज्यादा. तो साहबा ने पूछा कि अभी तो ये बात है आप पर पेश की जाते हैं वो अमल को, लेकिन वफात के बाद क्या होगा? तो ये रवायत बयान करती है कि अल्लाह के नबी सब ने जवाब दिया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला अशहदल अंबिया, कि अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन के ऊपर तू अंबिया के जिस्म को खाए. हालांकि जिंदों को तो कोई नहीं खाता. एक बात इसके अंदर जरूर आ गई कि वफात तो पा गए हैं, इसीलिए ये बात खुसूसियत बयान की जा रही है. और बुखारी का मादा ठनका इस हदीस को ये लोग सही बनाकर आगे पेश कर रहे हैं. यही तो बुनियाद बन रही है. पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म मुबारक को महफूज करेंगे, फिर चाबुक दस्ती से इसमें रूह डाल देंगे और बुनियाद फराहम हो जाएगी कब्र परस्ती की कि बाबा जिंदा है, सुनता है, समझता है, दुआ करता है. तो इस रवायत को उन्होंने दोनों जो किताबें आज उनकी मौजूद हैं, तारीख कबीर और तारीख सगीर, इस रवायत को उन्होंने निशाना बनाया कि उम्मत के अंदर बुत परस्तियत दाखिल हो रही है, कब्र परस्ती. और कहा ये हुसैन इब्न अली अल जोफी जो कहता है कि मुझसे मेरे उस्ताद अब्दुल रहमान इब्न यजीद इब्न जाबिर ने बयान किया, ये झूठा आदमी है. दादा का नाम बदल दिया इसने, जिससे इसने और इसके साथी जो झूठा है अबू उसामा, जिससे इसने सुना है, इसके साथी ने सुना है, वो अब्दुल रहमान इब्न यजीद इब्न जाबिर सिकारावी नहीं, बल्कि अब्दुल रहमान इब्न यजीद इब्न तमीम है जो मुनकर है. मुनकर रवायत बयान करता है और बुखारी कहते हैं जो मुनकर रवायत बयान करता है उससे रवायत भी उसकी बात बयान करना भी चाहिए. तो ये वो वार किया समझ कर कि ये कहां जा रहे हैं ये दुनिया वाले. और इमाम अहमद इब्न हम्बल सबसे इसके आगे, क्योंकि दुनिया में उनकी शोहरत ऐसी हुई है 220 और उसके बाद कि कोई उनके मुकाबले में उम्मत के अंदर अपना मकाम नहीं रखता. फिर दिखाया कि देखो तुम जिस रवायत को जो मुनकर रवायत है उससे तुम अंबिया की खुसूसियत साबित कर रहे हो. देखो 63 साल के बाद हुजरे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दीवार गिर गई. वो दीवार मिली हुई थी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की
اس کا ایک حصہ کھل گیا، ایک پیر نظر آنے لگا 63 سال کے بعد۔ تو اگر تم کہتے ہو یہ حدیث صحیح ہے اور روایت کرتی ہے کہ صرف انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، تو یہ نبی تو نہیں تھے، ان کا پیر ابھی تک 63 سال ہو گئے، یہ صحیح و سلامت ہے۔ تو جہاں اس نے ایک وار کیا اللہ کے اس بندے نے جس کو کہتے ہیں یہ تو اجمی تھا، اسی طرح سے رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تو اجمی تھے، عرب نہیں جانتا، تو بات سے کوئی ایک شخص بھی آج تک پیش نہ کر سکا ہے۔ تو یہ عقیدہ دوسرے نے نہیں بنایا، اور ابن تیمیہ وغیرہ نے تو اور آگے بڑھ کر ابن عبد البر کی جس روایت کو جس کی اس نے یہ تحقیق کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر دو مومن دنیا میں زندہ ہیں، ایک مر جائے اور ایک زندہ رہے، پھر وہ اپنے دوست کے قبر پر جائے، سنت کا سلام کہے تو اندر والا سنے گا، دیکھے گا، خوش ہوگا اور دعا کرے، بس کھیل ختم ہو گیا۔ اللہ کی کتاب گئی، اللہ کے دنسن کا انکار گیا، صحابہ کو گھما گیا اور مرزا زندہ ہے، بابا کو گئے ہو، بابا کے پاس جاؤ، سلام کرو، کہتے لے لو، پتر دو دوست سنے گا، اور سب کچھ شروع ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ روایت تو یوں آئی، شروع بات ہو گئی 3 صدی سے، جب یہ قبر والا زندہ ہے پتھر والے جاؤ اور وہ پہچانے گا۔ پھر اس کے بعد 5ویں صدی والے 441 والے بیہقی نے ایک روایت پیش کی کہ میرے سب فرماتے ہیں من صلی علیہ وسلم۔ اب زندگی میں ساری موت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میری قبر کے پاس آ کر صلاۃ یعنی درود پڑھے گا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر چیز کو ان شیعوں نے بدل دیا ہے۔ اللہ خدا ہو گیا، صلاۃ نماز صوم روزہ ہو گیا، اور یہ سیاہ ستہ وجود میں آئی جو 273 میں ابن ماجہ مرے ہیں، تو بتاؤ ان کی موت کے بعد ہی تو سیاہ ستہ بنی ہے، کون کہتا ہے؟ بتاؤ کون ہے، کس نے سیاہ ستہ کا فیصلہ کیا ہے؟ سارا شیعوں کا معاملہ، یہ ایسی کتابیں جن میں سارے ان کے مقصد کی چیزیں مہدی کے بعد ہے کہ وہ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو نہیں کر پائے وہ کر گزرے گا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک قبروں سے نکال کر جن میں 1000 بار پھانسی دے گا، اور آخر میں دکھوا دے گا۔ یہ سارے ان کے اندر موجود، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ساری شریعت اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو بخاری کو گرانے کے لیے ان ظالموں نے سیاہ ستہ کی ایک اصطلاح استعمال کی، جن میں ان سب کو داخل کر دیا۔ اب بخاری کی بات یا مسلم کی جو بات جو صحیح بات تھی اب اس کے مقابلے میں آ گیا یہ بات۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو بتاؤ کس نے کیا ہے؟ 273 میں ابن ماجہ کی وفات ہوئی ہے، اس کے بعد ہی تو 6 ابن ماجہ بھی شامل ہے، بتاؤ۔ تو یہ وہاں سے یہ بات آئی، اور اس کے بعد بیہقی نے یہ بتا دیا کہ نبی صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ میری قبر کے پاس آ کر درود السلام پڑھے میں سنوں گا، اور جو دور سے پڑھے گا وہ پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر زادان کی ایک روایت اور جو امام احمد سے شروع ہوئے قیامت تک وہ چلتی رہے گی زادان والی کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین کے بندے علیہ السلام، تو وہاں تو خود سن لی، درود سن لی، اور زندہ ہیں بالکل خوشبو ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتے ہیں وہ عربی بھی نہیں جانتے کہ ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہم صلی، اے رحمت کرنے والے اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب ہوتا ہے وہ اللہ سے، اور کہتے ہیں فرشتے اس کے اعمال کو لے جا کر اللہ کے نبی سے ہم پیش کر دیتے، گویا اللہ کا ہاتھ بتا لیا، اور فرشتے عربی بھی نہیں جانتے، اللہ کے پاس لے جانے کی بجائے جو مالک فرمائے اللہ ترجع الامور، سارے معاملات تمہارے نبی سے ہم کو ہوں یا کسی کو ہوں، اس طرح سے خدائی دے دی، بیٹھی دے دی، الہ بنا دیا، زندہ تو کر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر دھوم مچ گئی۔ اس کے بعد سے ایک کوئی تفسیر کوئی حدیث کی شرح لا کر دکھا دو کہ اس 30ویں صدی کے بعد کوئی ایک عالم بھی جس کو دنیا میں آج عالم مانا جاتا ہے اس نے کبھی یہ کہا ہو کہ یہ مردہ زندہ نہیں ہے یا اعمال نہیں پیش ہوتے، تو بتاؤ دھوم مچ گئی۔
اب جو پہلی صفت تھی الہ کی وہ اللہ کے بندوں کو دی گئی. پھر اس کے بعد اب القیوم پر کیا روئیں؟ کہتے ہیں یہ معزون بھی ہے مختار کل بھی ہے. اب اس کی بات تو تھے تم نے پہلے ہی بتوانا تم نے اللہ کے ساتھ یہ سب کچھ. اور جب میں نے قرآن و سنت کے ذریعے سے کہا کہ میرے بھائیوں کچھ سوچو، ایمان کا جو معاملہ ہے کہ مالک فرماتا ہے یہ 18 انبیاء ہے بڑے اعمال والے، ان کے مقابلے میں غیر نبی کیا عمل کرے گا؟ لیکن بلو اشکو یا حبطان ما کانوا یعملون، ایک شرک کے اوپر سارے اعمال میں برباد کہیے لقد اوحی الیک من الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک وتکونن من الخاسرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو آج آپ کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، ہر رسول کے اوپر ہر نبی کے اوپر مسئلہ ایمان کا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے. شرک ہمارے لیے گالی ہے. ابن آدم شتمنی، ہمارا کھائے چلے، ہماری ہواؤں میں سانس لے. ہم نے اس کی ماں کی چھاتی کو تیار کیا تھا، اس سے اپنی زندگی کی گھٹوں میں اس نے قوت بڑھائی تھی. اور آج یہ معاملہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ بابا بھی ہے زندہ ہے، اللہ کے نہیں سمجھ زندہ ہے. اور جا رہے ہو بھائی مدینے جا رہے ہو، مدینے والے نے بلوایا ہے تو جاؤ وہاں پر قبر پر پہنچ کر ہمارا سلام بھی کہنا. تو یہ آج بھرا ہے خالص کفر شرک. اس کے بعد ان آنکھوں نے دیکھا ہے 47 میں یہاں سے جانے کے بعد گواہ کیمپ میں جالندر کے کیمپ میں آدم پور جو دیکھا ہے حالت کبھی ہوئی چھاتیوں والی بوڑھی 70 برس کی مائیں وہ آتی تھی کہ سنا ہے پاکستان سے ڈاکٹر آیا ہے، چھاتی کھول دیتی، کٹی ہوئی چھاتی سوکھی ہوئی روڈ سائڈ. پوچھتا ہوں اس کو کس نے کاٹا؟ کہتے ہیں سکون مائیں جوان بہنیں آتی جیسے میرا بھی سمکم تھا، وہ اپنی رانیں کھول دیتی ہے، کٹی ہوئی ہڈی سامنے دکھائی دے رہی ہے. پوچھتا ہے وہ کیسے شملہ جاتی کیسے بتائے اس سے پہلے آبرو کو کاٹا گیا تھا، اس کے بعد یہ ہوا ہے. یہ سارا کچھ دیکھ لو. پھر کشمیر میں آتا ہوں دیکھا وہی 47 میں جیسے رات دیکھ کے آئے تھے وہی کشمیر میں. یہی 67 کی جنگ میں میری فوج لگی ہوئی تھی گندا سے بارہ پہ. وہ کمپاؤنڈر لوگ تھے وہ شام کو آئے ہیں ایسے شرمندہ. میں بچا بات کیا ہوں تو اتنے شرمندہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہم نے وہ کچھ دیکھا جو ہماری فیروزپور کا راستہ تبدیلی سے تو جس لائق تھی کوئی بھی ہماری ماں بہت صحیح تھی جو کرنا آئی. سب کچھ ہو رہا ہے. جب سن 47 میں گزر رہا ہوں امرتسر کے سامنے جو لیا گیا افسر بشیر صاحب مجھے ڈپٹی کمشنر ان کے اربنی نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ آئے ہیں یہاں سے کون نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ چند روز پہلے تک یہ تھا کہ یہاں مجمع لگتا تھا کہ وہ آخری جو ہے. پھر کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی عیسائی آواز لگاتا تھا کہ زنانیوں ایک طرف ہو جاؤ اور اس کے بعد کہتا تھا کہ کپڑے اتار لو. پھر اگر جو نہ مانے تو تم پوچھے. اور یہاں تک کہ بعض شمولی ماں اور بہن ہے بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہے وہ نہیں کرتی. ان کو جلدی ہے کہ ان کو پھر دہرانا ہے. بچے کو اس کے گوشت سے لے کر کسی نے طوفان میں چڑھا ہوا اور کسی نے اس کو ٹھوکر ماری. یہ سب کچھ کے اوپر جو معمولی چیز ہے بنا. تو یہ مسئلہ ہے آج جو ہماری ماں بہنیں 40 سال سے ہندو اور آگے دن والے وہی اور یہی اربوں کا حال ہے. ان کے بلندے پر اپنے کفر کو سینے کی کوشش کرے بھی نہیں کر سکتے. آدمی کو وہ ایک مسئلہ تھا جس کو انہوں نے بدلا ہے، ساری امت نے بدلا. یہاں کچھ لوگ اٹھے تھے اس سے پہلے بھی. یہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید تھے سے ان کو اب بھی شہید مانا جاتا ہے. اور غور فرمائیے کہ ان کے دل میں قومیت کا جذبہ تو ہے لیکن جب ایمان بدل گیا، جب ان صوفیاء نے توحید کو اتحاد کے ذریعے سے بدل دیا کہ نہیں سے مسلم شہید کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہر چیز لا موجود ہے اللہ، ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. اب شرک کا وہ کارخانہ کھولا ہے کہ جس کے کوئی انتہا نہیں ہے. ان کی عقائد دیکھو آج موجود ہے. صراط مستقیم کو لے لو، عربی نے املا کیے یعنی بولا ہے پیر صاحب نے سید احمد بریلوی نے، اور اس کو لکھا ہے جو اسماعیل شہید کہلاتے ہیں. اور وہ کتاب اٹھا کر صراط مستقیم چھاپا کس میں ہے؟ عطا اللہ بھوجیانی صاحب نے اہل حدیث میں. اس کے اندر لوح محفوظ پڑھنے کے طریقہ، جنت و دوزخ
کہ تماشا کرنا چاہو فرشتوں سے ملاقات ہو کرنا یا حی یا قیوم، اس کا ورد کرو گے بے دردی اس آسن سے بیٹھ کر اس انداز سے. اس کے بعد اگر چاہو جو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر اسے پڑھ لو، فرشتوں سے ملاقات کرو، جنت اور جہنم کی سیر کر لو. ابقات جو خالص ایمان شہید جو کہلاتے ہیں انہوں نے لکھی ہے وہی تصوف والی بات کہ اللہ ایک مخفی خزانہ تھا جو ان کی بنیاد ہے، اس نے اپنے کو ظاہر کیا. جب تم اللہ کو اکیلا مانتے ہو تو یہ چھپ کیسے گیا، مخفی کیسے ہوا؟ ظالمو، تم نے اللہ کو اپنا ساتھی اور اپنے کو اللہ کے ساتھ کھیلا ہوا قرار دینے کی کوشش کرتے ہو. اس کے بعد سارا وہی بھر دیا جو جنت کی کتاب میں اور تحقیق الایمان تک میں. وہ اتنی مشہور کتاب ہے وہاں کہتے ہیں یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے یہ عبد القادر شعر اللہ یہ غلط تھا، لیکن یہ کہنا ہے اللہ عبد القادر کے واسطے سے یہ دیکھو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. اللہ اسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في اسمائه. اگر اللہ کو کوئی واسطہ اور وسیلہ اور کوئی صدقہ مانگنا ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، بہترین نام ہے، ان کو پیش کرو. تم عبد القادر کو پیش کرتے ہیں، اس میں کتاب بھر دی، اس سے اوپر کرو کتنا فوٹو دکھائے، کوئی کتاب اٹھا لو سوچ جاتی تو بتاؤ کیا کروں. ان کا دن نہیں. یہاں لوگ اٹھے تھے پاکستان کے اندر وفات نبی کا اصلی مسئلہ تھا، اللہ نے ان کو توفیق دی تھی، یہاں وفات ہو گئی، یہ قبریں نہیں پوجی جائیں گی. شور و شر ہوا، زور قوت ہوئی. اس کے بعد ان دونوں جو بہت مشہور مانے جاتے ہیں اللہ نے کچھ ایسا کیا ہے کہیں نہ کہیں میرے راستے میں آ جاتے ہیں. یہ دو عباد اللہ صاحب اور غلام اللہ صاحب کے دو بیٹے تھے. یہ پڑھتے تھے مدرسے میں آخر میں آئے. یہ ایک دن میرے پاس آئے دوائیں لینے اور میں ان کے ساتھ آ رہا تھا گاڑی پر بیٹھے ہوئے. میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ بھائی آپ کے والدین نے کیا خود مسئلہ اٹھایا تھا؟ یہ شرک کی بنیاد ہے. وفات النبی کو نہیں مانتے لوگ، حیات مانتے ہیں، شرک کی بنیاد ہے. آخر اس کے بعد یہ مسئلہ ختم کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ اٹھایا تھا لیکن قاری طیب صاحب نے آگے کہا کہ یہ دیوبند کے وقار کا معاملہ ہے، سمجھایا. تب ہمارے والدین نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا. شاباش، اللہ کے وقار سے بڑا دیوبند کا وقار ہے. تو یہ مسئلہ ہے کیونکہ ٹائم اب بس یہ مسئلہ ہے ہماری اس قوم سے جو آج کے جو علماء ہیں ان سے یہی کہنا ہے. یہ ایک اور عالم ہے، انہوں نے 2 سال پہلے مجھے خط بھیجا تھا، شاید آج وہ آ جائے، خط بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوست سے جمع ہو جائیں. حالانکہ مجھے ایک نہیں 2 صاحب لوگوں نے بتایا کہ جب تک تم نے توحید خالص تستول نہیں لکھی تھی اس وقت تک تمہاری بڑی تعریفیں تھی، لیکن جب تم نے یہ دیکھا یہ دیوبندی بھی ہے، یہ بریلیوں سے زیادہ عقائد کے لحاظ سے یہ ان کا عقیدہ ہے، یہاں تک کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ پہلی قرآن کی توحیدی آیت شرک رد کرنے والی ہے، اس کو دیوبند کے پہلے طالب علم محمد الحسن اسیر مالٹا نے اس کی تشریح کی ہے. یہاں صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن اگر کسی بلویدہ بندے کو خالص واسطے رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل سمجھ کر ظاہری استعانت اس سے بھی کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے. بتاؤ ظاہری اور باطنی کے ساتھ پہلی آیت کو تم نے شرک میں تبدیل کر دیا. یا علی مدد اور یا رسول مدد کہتے ظاہری استعانت مستقل نہ مانو، اگر یہ بھی پکار لوگے تب بھی صحیح ہے. بتاؤ یہ اور ساری تقسیم ہو رہی ہے. اس تفسیر اس میں تمام ہے جنہوں نے 3 باروں کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے اسیر مالٹا صاحب نے، جس کو آج دنیا والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہی ایک علمبردار ہے توحید کا. اس نے سب سے بڑا شرک کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلی آیت کا ترجمہ نہیں کرتا. یہ معاملہ ہے اصلی مسئلہ آج. اس کے بعد انہوں نے مجھے خط لکھوایا کہ میں بیمار ہوں، 3 مہینے سے بواسیر کا بیمار تھا. اب بواسیر کا بیمار تھا، اچھا ہو گیا. 3 مہینے کے لیے مجھ پر گجرات سے باہر جانے کی پابندی ہے.
اب آ جائیے ورنہ میں کھلا تھا اور دونوں دوست جمع ہو جائے. تو یہ دوستی کا یہ معاملہ جو تھا میرا ماتھا ٹھنکتا ہے ہمیشہ. جو علماء ہیں جو دین بیچتے ہیں جن کے لیے امام حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے یہ اذان دینے والے, نماز پڑھانے والے امام, درس قرآن دینے والے مدرس, حدیث پڑھانے والے اور فتوے دینے والے اور لکھنے والے, یہ پیسہ لے کے اگر ایسا کام کریں تو وہ حرام کھانے والے. اور یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ اگر کہیں اس نے یہ بات صاف نہ کر دی ہوتی کہ مردہ مردہ ہے قیامت تک زندہ نہیں ہو, تو اس کے بعد پھر کوئی مقابلہ نہیں تھا. آج جو دنیا میں کفر تھا جامع کبیر جامع صغیر میں امام محمد کہتے ہیں, اور یہ کتاب الایمان میں اور کہیں فقہ کی بات میں یہ عقائد نہیں آتے, لیکن اللہ کے اس بندے نے موقع نکال کر قسم کھانے کے بیان میں کہ اگر کوئی قسم کھائے کسی سے کہ اگر میں تم سے کبھی بات کروں تو اس کے بعد میری بیوی کو 3 طلاق ہو, اور یہ طلاق معلق ہمیشہ ہو جائے گی جب بات کرے. پھر آیا کہ اس نے سنا کہ میرا دوست جس کے لیے میں نے قسم کھائی تھی وہ مر گیا, جذبات میں بھرا ہوا آیا, مجلس سے خطاب کیا کہ بھائی ہمیشہ کی دوستی تھی, ایک دن شیطان نے ایسا بہکا دیا کہ یہ قسم کھا بیٹھا اب تم وفات پا چکے ہو, اب تلافی کیسے ہو. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور لوگ کہیں گے اس نے بات کر لی اور اس کی بیوی کو 3 طلاق, لیکن میرا استاد اور میں یہ کہتا ہوں اور میرا ساتھی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں ہوئی طلاق, اس لیے کہ اس نے بات کرنے کی شرط لگائی تھی, اور بات اس سے کی جاتی ہے جو سنتا ہو سمجھتا ہو اور جواب دیتا ہو. مردہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ جواب دیتا ہے. امام محمد اس کو زندہ کر دے شیعوں کی طرف سے, اور فرمائے اس نے جو کام دیا, لیکن کوئی آج حنفی نہیں مانتا. اور امام احمد کا فتویٰ لائے ابن حجر اور لسان المیزان میں یہ امام محمد جو ہے پورے جہلیہ ہے کافر, اور یہ اور اس کا استاد ابو حنیفہ یہ دونوں مخالفین بالاثر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہیں دونوں. یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ اسے ماننے والے لسان المیزان میں ابن حجر لائے ہیں. اللہ کا بندہ یہ ہے کہ وہ اس نے ایمان کو صحیح قرآن اور حدیث کے ایمان کو پیش کر دیا اور سارے اس کے دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ احمد ابن حنبل نے بھی کوئی رعایت نہیں کی. آپ کے سامنے اس کا فوٹو آ جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے کہا یہ امام محمد بھی ہے یہ بھی کافر جہنم کا, اور اس کا جو استاد ابو حنیفہ ہے یہ دونوں مخالفین اثر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ مخالف لوگ تھے. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ تو یہ مسئلہ ہوا جب یہ ان کا خط آیا تو میں جو ہمارے انہوں نے کہا میں لکھتا ہوں, ان سے لکھا کہ آپ نقشبندی سلسلے میں بیعت کرتے اور یہ طریقت ہے, اور یہ طریقت جو بھی ہوگا نقشبندی سلسلہ ہو قادری ہو سہروردی ہو یہ سب کا ان کی رگوں کا خون ہو, بیت الوجود کا نظریہ. آپ ہمارے سن کے لحاظ سے کام بھی آپ نے کیا ہے, اب اگر آپ نے اس نظریے سے توبہ کر لی ہو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ اس سے پہلے فتویٰ دیتے تھے جب حیات النبی اور نماز کا مسئلہ اٹھ رہا تھا پنجاب کے اندر کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر موجودانہ طور پر درود اسلام کا سننے والا مانے تب بھی ہم اس کو کافر کہیں گے. اور آج ہمارے پاس آپ کا فتویٰ ہے جس میں آپ نے سعید چتوڑگڑھی نے عبدالرزاق حسین علی صاحب کے بیٹے نے اور عبدالعزیز شجاع آبادی نے مل کر کہا ہے کہ ہاں اور تو یہ یہودی اور کافر مانیں گے, لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطالعہ پر اور صرف یہ عقیدہ رکھے کہ آپ خرق عادت اور موجودانہ طور پر صرف درود اور سلام سنتے ہیں اس کے علاوہ نہیں, تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے, سارے دیوبندیوں کو بتا دیں گے. لیکن آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں
کہ پہلے آپ کا یہ عقیدہ، بات کو یہ عقیدہ، اور اللہ فرمائے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا. تو دین یہ ہو گیا، توحیدیوں کا دین یہ. ہم کیا کریں؟ غلام اللہ صاحب آخر میں کہنے لگے یہ اختلافی مسئلہ ہے، سر اللہ قبل کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ اور یہ تک جواہر القرآن کے مقدمے میں لکھ دیا کہ جو شخص یہ نہ مانے کہ فرشتے درود سلام کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں وہ بدعتی ہے، اور جو مانے وہ مشرک کا وہ لکھتے ہیں کہ جو نہ مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے لے جا کر درود سلام کے اعمال پیش کرتے ہیں وہ بدعتی ہے. بتاؤ جس شرک کو جو نہ مانے وہ بدعتی ہو گیا. پھر اس کے بعد جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ بحق کے فلاں کا ہو تو یہ بالکل غلط بات، جو جائز نہیں ہو، لیکن بہولت کے فلاں کا ہو یہ بالکل صحیح. تو آخر فرق اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ فرمائے اپنا سبھی دیا. اب حرمت اللہ کے اوپر ایسے ہے کہ اللہ کے کو تو ختم کر دیا تم نے، بہت کیا. اس لیے کہ حسین علی کا یہ عقیدہ، ان کے پیر عثمان صاحب کا یہ عقیدہ. تو اب یہ عالم ہے کہ توحید اور اتحاد کو دونوں کو ٹکرا دیا تم نے نہ کرو اور یہ صورت پیدا کر ڈالی. تو بتاؤ کہاں جائے، کس در پر جا کے؟ جب یہ حالت دیکھی ہے تو ایک ناچیز نہ علم والا ہے، انتہا ہے جماعت اسلامی کی حالت دیکھ کر اور ان سارے علماء کی حالت دیکھنے کے بعد پھر یہی توقیہ کر پروردگار کچھ ہمت دے، پھر نئے سرے سے 42-40 بیماری اور بخاری کی وجیز بیان کرنے لگے گا تم تو میرا سلام فخصلو وجوہکم. تو پہلے ہی دن وہ جہاں یہاں پہنچے ہیں کہنے لگے کہ میرا دادا جو بن نگر میں جس کا لگاؤ ہے وہ بڑا شاغل ذاکر تھا. ایک دن لوگوں نے کہا اللہ تو فرماتا ہے اذا کنتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو اللہ تو کہتا ہے چہرہ دھو، اور لوگ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر جلدی کرتے ہیں پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو کہتے یہ سننے کے بعد میرے دادا چپ ہو گئے، گھنٹ میں سب لوگ پریشان. آخر میں ہوش میں آیا، کہا جو سوال کر رہا تھا سوال دہرائے، سوال دہرایا گیا. تو آپ نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ صحیح کہتا ہے پانی سے چہرہ صاف اور پاک ہوتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے حال یہ ہے کہ پانی کی 3 صفات ہے وہ نہ بدلی ہے. رنگ نہ بدلے ہاتھ پر ڈال کر دیکھ لیتے، مزاج میں بدلا کلی کر کے معلوم ہو جاتا. بدبو نہیں آئی ہے ناک میں ڈال لیتے. سب نے کہا حضور کیا بات کہی ہے آپ نے. بس ایک سوال ہے کہ اتنی دیر آپ نے ہم کو انتظار کیوں کروایا؟ تو کہتے ہیں میرے دادا نے کہا کہاں ہے تم جانتے ہو میں جاہل آدمی. تم نے ایک تیرا سوال مجھ سے کیا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے مدینے والے سے پوچھا، انتظار کرتا رہا. جب مدینے والے نے بتایا تو میں نے کہا سبحان اللہ، بتاؤں تعریف کر رہا ہوں. میں کہا تھا اللہ کے شکر سے پاک ہے میرا استاد. ایک بھی پیسے کی جنگ سے آیا ہوں. اس کے بعد ٹیلی فون کیا انہوں نے، معلوم ہو گیا پہنچا ہوں، گلے لگا شادی بنا دی. ہاں یہاں دیکھیں یہ خدائی ان کے لیے اللہ جانتا ہے یہ بات سن متا یہ دونوں میرے کام نہیں ہو جائے. تو اس کے بعد جب آیا ہوں تو گلے لگا لیا کہ تم بڑے شائق تھے سنت کے، اللہ نے تم کو موقع دیا، جاؤ جانتے ہو فتح کیسے ہوں میرے ساتھ فرمائیے. تو یہ شاہ اللہ صاحب خدت اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عورتیں ہوتی دنیا کرتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں جو جنگاپن قدر اللہ کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ فرشتہ صفت اور یہ اللہ ہوتے ہیں جو جب مرتے ہیں تو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وہ پر اللہ ارحام کرتا ہے وہ بھی کاروباری بنوا کرتے ہیں. یہ لکھا ہوئی ہے کہ جب وہ یہ اولیاء اللہ جو خدمت میں نبی صاحب کے مدینے میں لگے ہوئے وہ پہنچے 6 اگست کو کہ آپ کی امت کے اوپر ان مشرکوں نے حملہ کر دیا ہے، آپ توجہ فرمائیے. کہتے میرے صاحب نے فرمایا ہرگز توجہ نہ کروں گا کیونکہ یہ بڑے فاسق و فاجر ہیں پاکستان والے. یہ بات وہ تو گاتے رہے ہرگز توجہ نہیں کروں گا. لیکن ایک بات ہو سکتی ہے تم فاطمہ کے پاس ہو سکتا ہے فاطمہ کا دل پسند جائے اور وہ توجہ کر. تو یہ فاطمہ کے پاس گئی، پھر حضرت فاطمہ کا دل پسند گیا اور یہ توجہ فرمائی ہے تب پاکستان کو فتح ہو. یہ سبحان اللہ کہنے کی بات تھی. یہ عقیدہ ہے ان کا. انہوں نے بات ہے جنہوں باتیں آئی تو جب قادیانیوں کے خلاف تحریک اٹھا رہے تھے انہوں نے بھیجا میرے پاس آدمی کہ چلو تم جہاں جیسے ہو
اس معاملے میں تم میرا ساتھ دو گے وہ کافی ہے بدکار لاؤ کافی پورا کافی کرو ہے. لیکن آپ کی مدد کروں آپ کے کچھ دیکھیے اچھی سنیے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مانتے ہیں دنیا کی زندگی میں. آپ مانتے ہیں آپ کی ذات کا مسئلہ بالکل صحیح ہے. آپ مانتے ہیں کہ نبی صاحب کی قبر کے اندر جو آپ کے جسم کا حصہ لگا ہوا ہے زمین سے تو وہ عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے. ایک نہیں کتنی آپ اس میں دیکھیے گا ساری شرک اور کچھ جہاں وہ سارے المحمد جو دیوبند کا متفق علیہ عقیدہ ہے وہ بھی ہے. اس کے اندر چند میں نے آپ کو دکھائے ہیں. تو ان سے یہی کہا کہ ایسی بات ہوئی کہ شراب کے جام نبھانے والا میدان میں جس والے جو ہے ان کی ٹیسٹ پورا بند کرواؤ اور خود آپ کا حال تو ہے ایک ایک رگ اور ویشے کے اندر ہے شرک اور کفر بھرا ہوا ہے. وہ بھی کافر ہے اس کے بھی ہم خلاف ہیں. آپ کے بھی سیاہ ہیں ہم سب کو کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا عقیدہ ان کے دنیا کے سامنے صاف آ گیا ہے ثبوت پہنچ گیا ہے. کوئی شخص اس کا نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور یا یہ عقیدہ ہے لیکن یہ توحیدی عقیدہ ہے ہم کہتے نہیں. کوئی شخص کسی میں ہمت نہیں ہے سوائے اس کے گالی دو یا جھوٹی باتیں جیسے آج کوئی کتابیں لکھی جا رہی ہے کھانے باغوں میں لگا ایسی باتیں ایک دو سب اڑک کے دیکھیے اللہ مانتا ہے خالص اور وہ توحید کے دائی اور آخری رقم کے پاس پہنچ رہے ہیں. مجھے شکایت یہ نہیں ہے کہ میں پہلے سے جانتا ہوں. جب ان کا 2 برس پہلے یہ خط آیا تھا کہ آ جاؤ میں نے ساتھیوں سے کہا تھا یہ خالی جانتے ہو کہ ہماری بات ان کے اندر پہنچی ہے ان کے آدمی ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب ہم کو صرف یہ ہے ہم ان کے پاس جائیں اور اس کے بعد ہم جب واپس آئے تو یہ کہہ دیں کہ آیا تھا ہم نے بات کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. جیسے کہ اس کے بعد ابھی میرے پاس خط موجود ہے وہ طاہر صاحب کنفیوژن ہے ہمارے پاس خط بھی ہے پنجاب میں رہتا ہے. وہ سوات میں گئے جہاں میں پہلے جا چکا تھا ان کے شاگرد اور میرے رشتے کے پڑھنے والے نے لکھا. جب یہاں آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ڈاکٹر عثمانی میں کیا اختلاف ہے. ان کا اختلاف کیا. میں کراچی گیا اس کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ تم نے ہمارے بزرگوں کے اوپر تنقید کی ہے کہ اس نے کہا میں کوئی مولانا صاحب کوئی عالم تو نہیں بس جب اس نے یہ کہا میرا مسئلہ ہے پیش نہیں آیا. پھر جب پہلے یہ بات کری تو اس کے بعد میرے سے کیا نہیں اس لیے اس ویرانے کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اکیلا کھڑا ہے. یہ کوئی عالم توحید نہیں ہے کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں. پوچھتا ہوں میری غلطی بتاؤ کہاں میں نے کہا ہے. صرف بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. دنیا میں اللہ کی کتاب کے خلاف اللہ کی نبی صلی کی باتوں کے خلاف کتنی باتیں پھیلی ہوئی ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں یہ بات نہ کرو یہ بہت کی بات ہے. فرماتا ہے مالک اگر تم کھول کر معاملہ صاف نہ کرو گے کتاب کے مطابق تو تم سب کافر ہو 1,000 کافر ہو. اور تمہارا پہلا مسئلہ یہ ہے میں یہ پھر بتاؤں کہ نہیں مل رہا ہے فقدستان سے تو پہلا مسئلہ تمہارا یہ ہے کتابوں کا کف کرو اور پھر ایمان لاؤ. اور اگر تم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی دنیا سے ڈر کر ان کو رحمت اللہ علیہ کہا ان کو پیشوا مانا تو مالک فرماتا بلگی میں کفر اولیاء احمد تاغوت جو ان تاغوت کو اپنا پیشوا بنائے ان کی تعریف کرے وہ کافی ہے. اللہ ایسا یقین چاہتا ہے ایمان ایسا بکار کرو اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بندوں کی عزت زیادہ ہے اس کے مقابلے وہ گالیاں میں اللہ کو جھٹلائے اور تم ان کو رحمت اللہ علیہ اور کہتے جاؤ دیکھو ان کی سامنے کو یہ بہت مانتے ہیں اور بالکل اللہ کے نبی صاحب تو ہمیشہ سارے انبیاء کاٹنے آئے ہیں ایمان کے ساتھ جو ہے بے ایمان کے ساتھ ماننا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ جب کب کے پاس بہت لگتا ہے وہ بیٹھا ہوں اللہ ثابت کرم رکھے اور اگر اللہ کی نسبت نہیں ہے تو اللہ رکھی اب اتنی حدیث سے پہنچ جائیے تو یہ ایک حدیث کے اندر یہ آیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے مل کر تو آتی آج تک چل کے آج جو آیا جس کو بھائی نے کہا اس میں ایک ہی چیز یہ قرآن ہے ایک بھی کہیں سارے منہ انحراف کر دیا گیا پھر بھٹک جائے گا انسان اللہ کے فکر یہ اب
کچھ ابھی